ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کوئی لیکچر انہوں نے سنا جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ دیکھیں، اس میں تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ عبادات میں نا سب سے پہلے اگر ہمیں بیسک اس کی معلوم ہو تو ہم پھر یہ اختلاف بھی سمجھ جائیں گے جو اس وقت کچھ علماء کرام میں ہے۔ عبادت میں اصل میں اصول یہ ہوتا ہے کہ عبادت خود سے نہیں کی جا سکتی، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہوتی ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے 4 فرض ہیں ہم 6 نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ منع کہیں نہیں آیا، لیکن جیسے سکھائی گئی ہے ویسے کرنی ہے۔ تو جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہے وہی عبادت وہاں ویسے اتنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ دعا کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ تم دعا کیا کرو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، سوال کرنا، اور یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن اب اس میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو مین چیز، اصل چیز جو ہوتی ہے نا، دعا کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہوتا، اس کا پیٹرن اور اس کا طریقہ جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں نا اس سے روکا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا کئی دفعہ طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ لگاتا نیکی پر ہی ہے، لیکن وہ نیکی کا طریقہ بدل دیتا ہے، یا اس کا وقت بدل دیتا ہے، یا جگہ بدل دیتا ہے، جو کہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، لیکن جماعت کے بعد، فرض نماز کے بعد فوری طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کسی مثال میں ہمیں نہیں ملتا، نہ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے۔ نماز کے بعد جو دعا ہے، دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے، جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، یا اجتماعی دعاؤں میں جب کی جاتی ہیں، عید کے دن ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ اجتماعی دعا کسی نے کہہ دیا دعا کروا دیں، ہم دعا کروا دیتے ہیں، تو یہ اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ دوسری کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں اور جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہوتی ہیں، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے لیکن ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ ہم جو ہے وہ سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پوری ایک جو ہے نا وہ لمبی فہرست ہے اس کی، یعنی یہ دعائیں کافی ساری ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لیں۔ تو اس میں اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، دوسرا اجتماعیت میں نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد۔ تو ہمیں اگر یہ دونوں چیزوں کا ثبوت کہیں سے مل جاتا ہے، کہیں حدیث میں کوئی ریفرنس ہمیں دے دیتا ہے یا مثال دکھا دیتا ہے، تو ضرور کریں، وگرنہ بصورت دیگر پہلے اذکار مکمل کریں جو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کرے۔ تو بلکہ ضروری ہے، اپنے لیے ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے، صبح شام جب اس کو موقع ملے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم دعا سے نہیں روکتے ہیں، ہم اس طریقے سے روکتے ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔